کسی گھر میں ایک نوجوان بیمار ہوا، اسے 15 دن تک بخار تھا، میعادی بخار ہو گیا. اور بھی گھر میں افراد ہیں. اب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو چلی ہے. اب تک یہ سوپ پر، جوس پر، کھچڑی پر، معمولی چیزوں پہ چل رہا تھا، اب اسے کچھ اچھا وہی کھانا کھلانا شروع کرو. ماں کی مامتا، ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے. اور جس آدمی کو کوئی فن نہ آتا ہو، درمیان میں ایک بات سن لیجیے، میں کہیں بھٹکوں تو مجھے یہ بات یاد دلا دیجیے گا. جس کے پاس کوئی فن نہ ہو، کوئی ڈگری نہیں ہو، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت بن جائے تو ماں باپ کے دل کو جیت لے. نقد دنیا بھی دیں گے، مرنے کے بعد جنت بھی دیں گے. اس پر بہت بیانات ہیں، نیٹ پر میرے سن لیجئے گا، شریعت.info پر والدین کے متعلق بہت بیانات ہیں. اس وقت میں اس کو یاد نہیں جوڑوں گا، وقت بہت چاہیے اس کے لیے. ماں محبت میں کہ میرے بچے نے کئی دن سے کھایا نہیں ہے، بہت اچھی اچھی ڈشز بنایا، دسترخوان لگا، اس کو کھانے کے لیے بیٹھایا، سب کھانے بیٹھے، ماں اسی کے پاس بیٹھی، بیٹا آج بہت اچھا اچھا بنائی ہوں، کھا لے. دیا، وہ منہ میں رکھا، بولے امی ابھی بھی کڑوا لگتا ہے امی. دوسرا بیٹا بیٹھا ادھر، کیا کڑوا لگتا ہے، دیکھ میں تو کھا رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. امی نے سمجھا، کھانا بیٹا، دیکھنا میں نے بڑی محنت سے تیرے لیے بنایا، اچھا یہ ڈش چھوڑ دے، یہ کھا لے. اس نے منہ میں ڈالا، ممی یہ بھی کڑوا لگتا ہے. بھائی بولتا تجھے کیا ہوا، بخار تو چلا گیا، اب تو کھا لے. تو اس نے پھر دوسری چیز، اچھا میٹھا کھا لے. میرا بولے امی میں اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی 15 دن کا بخار اس کے منہ کے مزے کو اتنا خراب کر چکا ہے کہ بخار اترنے کے بعد بھی ابھی اس کا مزہ بدلا نہیں ہے، ذائقہ ملتا نہیں. میں کسی دوسری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سب جگہ ایسا ہی ہوگا. اچھا کھانا یہ ماں کھلانا چاہتی ہے تو یہ کہتا ہے اچھا نہیں لگتا. ایسے جب گناہوں کا بخار دل پہ چڑھتا ہے تو نماز اچھی نہیں لگتی. بزرگوں کو اچھی کیسی لگی کہ ایک بزرگ رات میں 100 رکعت پڑھتے، اس لیے کہ جس کو اچھی لگے گی وہ کہے گا امی، اور جس کو خراب لگے گی وہ کہے گا بس. تو جس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پنڈلیوں پر ورم آ جا رہا ہے پڑھتے پڑھتے نماز. اور لوگوں نے نقل اتارا تو کسی نے رات میں 100 رکعت پڑھا، کسی نے 200 پڑھا، کسی نے 300 پڑھا. کیوں؟ گناہوں کا اثر جو بخار کی شکل میں ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اور ہمارے اندر گناہوں کے اثرات ہیں، ہم کہتے ہیں بس. 2 رکعت لمبی پڑھی نہیں جاتی. امام صاحب ذرا لمبی پڑھ دیں، ارے کیا امام صاحب کو اتنی پڑھی تھی، لمبی پڑھنی تھی. یعنی جس کا قرآن اچھا، جس کی قرات اچھی، جس قرات اور قرآن کو سن کر حضرت عمر ایمان لا رہے ہوں، ہمارا ساتھی کہتا ہے کیا اتنا لمبا قرآن پڑھ رہے ہیں. دوستو یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنا حال بیان کر رہا ہوں جس سے میں جب گزر کر آیا ہوں. کب تک ایسی بگڑی زندگی اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے؟ سچی توبہ کر کے اپنی فکروں میں لگ کر نماز کیسے بنائی جائے، قرآن کیسے اچھا ہوگا. حلقے میں بیٹھ کر زمانہ گزر گیا، 10 صورتیں صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. جب ہماری اصلاح نہیں ہوگی تو ہم کیا کسی کی اصلاح کریں گے؟ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب فرمایا کرتے، ارے فقیر کیا کسی فقیر کو دے گا. میری بات نہیں کہتا، زندہ ہیں جا کے پوچھو. فقیر کیا کسی فقیر کو دے گا؟ جب تمہارے پاس نہیں تو دو گے کیا؟ 10 سال سے پتا ہے ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے، سجدے سو کے مسائل ہمیں پتہ نہیں. لیکن ایک دفعہ بھی سوال علماء سے نہیں. تو بگڑا دل نہیں تو کیا بنا دل ہے؟ اس لیے ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے
کہ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اے شکیل، تیرا دل کب بنے گا؟ تیری نماز کب بنے گی؟ تیری زندگی کب بنے گی؟ نیک کب بنے گا؟ فرما بردار کب بنے گا؟ تیری بغاوت کی انتہا اتنی سی ہے کہ تو اس کا شکریہ بھی صحیح ادا نہیں کرتا. راستے میں کسی کو اگر ذرا بھی کسی سے پتہ پوچھ لو، بھائی صاحب یہ پتہ تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو جنت کا راستہ اور پتہ بتاتا ہو اس کا شکریہ ادا کرنا تمہارے قلب میں کبھی خیال نہیں ہوتا. اس کی بغاوت، اس کی بغاوت. اس لیے میں آپ سے کیا کہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ حضرات کی بھی کامل اصلاح فرمائے.